آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاک کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا، چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ بچہ، وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے، مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، لیکن ایک
بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا، بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھے گا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے،
بڑی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں، ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں. کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے. اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط پہ جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہو؟
बनी इसराइल ने वो जराइम न किए थे जो रात रात भर मेरी कौम के जवान जराइम कर रहे हैं। आज इंटरनेट के जंगल ने हमें कहां पहुंचा दिया। 22 और 35 साल की उम्र में पहुंचकर अल्लाह अकबर, इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं था, आज के 16, 17 साल के बच्चे और बच्चियां वो सब कुछ कर गुजरे। शादियों से पहले इंसान अपना सारा सरमाया लुटा दे, शादी से पहले इंसान अपनी आबरू का सौदा कर दे। हमारी कौम कहां है? कोई ब्रेक होगा, कोई रुकावट होगी, कोई रोकने वाला होगा। याद रखना, पूरी कायनात में अब किसी मजहब के पास गुनाह से रोकने के लिए कोई जरिया नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इसलिए कि हमारे यहाँ आखिरत का जो तसव्वुर है वो इंसान को रोकने के लिए काफी है, और ये तसव्वुर किसी कौम के पास नहीं है। और जो कौम के पास फिक्र आखिरत होगी, आखिरत का तसव्वुर होगा, वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी जराइम की तरफ नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हुआ था? अल्लाह अकबर, 12-12 साल तक के अगर कोई गुलर की शाख अल्लाह की मोहब्बत में पकड़ के खड़ा है तो आखिर कोई शौक था या फिर आखिरत का शौक था और दीदारे यार की तरफ थी, जिसने पूरी दुनिया से बेगाना करके खुदा की तरफ जोड़ रखा था। आखिर अल्लाह अकबर, किसी ने 40 साल तक के इशा के वजू से जो फजर की नमाज पढ़ी, क्या उनको नींद से प्यार न था? अपने वजूद से प्यार न था? आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसलिए कि जानते थे आखिरत का हाल क्या है। कुरान कहता है जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, गुफ्तगू को समेटते हुए और एंड की तरफ ले जाते हुए। तवज्जो करना, अंबिया की क्या शान होगी क़यामत में। बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतने सारे मशाइख मौजूद हैं, इनकी दुआ लेने के लिए गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं। आजकल क्या जहन बनाए? जहन ये बनाए कि मौलाना हम तो साबिर पाक के मुरीद हैं ना, फिर हम कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो गौस पाक के मुरीद हैं ना, कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो वारिस पाक के मानने वाले, कुछ भी करें, ये कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे ना, ये जो दिमाग में खप्त है ना, इसको निकाल दे। इस पर साबिर पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गौसे पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गरीब नवाज भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं। अरे मेरे गौस तो यहां तक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। जब गौसे पाक बेनमाजी को कब्रिस्तान में देखना नहीं चाहते तो अपने सिलसिले में कैसे देखेंगे? मुझे कोई बताए तो सही ना, ये कौन सा खप्त है कुछ भी करो जन्नत में? ये यहूदियों की फिक्र थी कि कुछ भी करे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने ऐलान किया वयुअज़्ज़िबु मन यशा वयग़फ़िरु मन यशा। अल्लाह ने फरमाया जन्नती और जहन्नमियों का फैसला तुम नहीं करोगे। अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूंगा उसको अज़ाब दूंगा और मैं जिसे चाहूंगा उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। अगर चाहूं तो असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत दे दूं, और अगर न चाहूं तो नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आज़र की शक्ल में बिच्छू बन करके जहन्नम में डाला जा रहा होगा। यानी न चाहूं तो नबी का सगा चचा भी जहन्नम में जाएगा, अगर न चाहूं नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी जहन्नम में जाएगा, और अगर चाहूं तो फिर इस शान से कि बिलाल आगे आगे गुलाम बनकर जा रहा होगा और महबूब पीछे पीछे आका की शान के साथ जन्नत में दाखिल। शान ही बात है, अल्लाह के चाहने पर है। और आज तो हम जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे, कुछ भी करें जन्नत यकीनी है, चाहे पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी फिर भी जन्नत। अगर यहाँ पर मेरे वो अहबाब मौजूद है वो बुरा ना माने, वो कहते इतना ना डरा लोगों को। मैंने कहा अंबिया डराने के लिए ही आए थे, हमारा काम पब्लिक को ये नहीं है कि इसका चेहरा देखो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो। जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत बांट रहे हैं उनका भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी हो तो मुझे बताओ। कहां से लाए गारंटी? जब तक ईमान पर खात्मा ना होगा उस वक्त तक के आप किसी के जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं बात समेट रहा था कि अंबिया की शान उस दिन क्या होगी क़यामत के दिन, उसको जरा सुन लें और बात फिर मुकम्मल होती है। तवज्जो करें,
اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو میری بھی نجات ہو، دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ
مرتبہ जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए। कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है? मेरे भाई उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही, फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों, जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे, मौला आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान मांग। अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा,
بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں، پیار کی باتیں کروں۔ ہو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، اس کلام کا واسطہ، اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا، صرف مجھے تو امان عطا کر دی۔ آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر۔ سوچو موسیٰ، غور کرو، سوچو غور کرو، اپنی راتیں کیسے گزر رہے، اپنے دن کیسے گزر رہے، ہمارا حال کیا ہے۔ وعدہ کریں تو وفا نہ کریں، اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، کوچنگ کے نام پر، ٹیچنگ کے نام پر، کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے، باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر۔ کیا دن آ گئے، سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ مجھے امان چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، بڑی بات کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں، عیسیٰ کو امان عطا کر دے، امان دے دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے، ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے، ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے، ناک سے بہیں گے، اسے محشر کہتے ہیں۔ یہ سن لیا محشر، اب آگے کی بات بھی سن لو، جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا نے کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو۔ ہم سب خوش ہو گئے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے، توجہ، جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا زانی ہے زانی، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، ہے نا؟ بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا، وہ کہتا ہے چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں، نکال اس کو، ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش، ہم آقا کے ہیں الحمدللہ، اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں، لیکن ایک بات کہوں، جو حضور کا ہوتا ہے توجہ کرنا، بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی،
حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتے. بات دھیان سے سن. وہ رحمت ہے سب کے لیے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے، جیسے ان کی رحمت ہے، بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات اینڈ کی طرف جاری، بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی، رحمت ایسی، رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت، رحمت. بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت. رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا. رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا، پڑوسی سے مجھے کیا لینا. مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے. رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے. اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے. محبوبائے محبوب رب العالمین. اب سننا، غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان، اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ، دیواروں پر پردے. توجہ، دیواروں پر پردے. دھیان، بہنوں کی بھی توجہ. دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ، چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر، چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں۔ سونے کے کنگن پہن لے، کس نے جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بادا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے، کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل۔ سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا۔ سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا۔ کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا؟ تو سوچو، غور کرو، اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی۔ ہائے ہائے، جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی۔ سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر گئے۔ بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بلال کو بلایا، بلال میرے بابا، میری جان، میرے ایمان کی جان، رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے اسی سونے کے کنگن کی وجہ سے۔ کنگن اتارے، یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو، جس سے بابا چہرہ پھیر لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے، واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن آپ غور کرو، گھر جا کے سوچنا، سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے۔ حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا، اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہوں گے تو باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو، فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں۔ بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا دیا، سنت کی چادر ڈال دی۔ لیکن غور سے سنو سنیو، عاشقان رسول، صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں، غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ چہرہ پھیرا واپس ہو گئے، نہیں گئے سیدہ کے حجرے میں۔ سیدہ نے کنگن واپس
गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा मेरी शहजादी, मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई, अब सुनना। जिंदा रहे, जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई, गटरों में फिकवाई, गाने सुने, फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ही उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समतो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबाकर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना
کتنا اندھیرا. میرے آقا فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ کو الٹا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. جب لوگ منہ پھیر کر کے جاتے ہیں, دوست منہ پھیر کے گئے, باپ منہ پھیر کے گیا, بچے منہ پھیر کے گئے, اس وقت تو میت سوچتی ہے میرے دوستو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو جیسے کبھی پہچانتے نہیں. ہائے ہائے کیا بے بسی ہوگی, ہائے ہائے کیا بے کسی ہوگی. دنیا دنیا دنیا, میرا مال, میری دکان, میری بیوی, میرے بچے سب غیر ہو گئے, سب پرائے ہو گئے, سب اجنبی ہو گئے, اور قبر میں اکیلا انسان ہے, اکیلا انسان. اور اس وقت تو سوچ رہے دوستو تم بھی جا رہے ہو, بھائیو تم بھی جا رہے ہو, ابا جی تم بھی جا رہے ہو, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. جب سب چلے جاتے ہیں ایک پیاری سی, ایک خوبصورت سی, ایک مدھم سی آواز آتی ہے, میرے غلام, میرے امتی, دوست جا رہا ہے جانے دے, بابا جا رہا ہے جانے دے, چچا جا رہا ہے جانے دے, احباب جا رہے ہیں جانے دے, سب جا رہے ہیں جانے دے, اب میں آؤں گا. سب چلے گئے, میں آؤں گا, میں آؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ میرے غلام, میرے امتی, میں آؤں گا. کیوں آئیں گے آپ؟ تیری قبر جگمگانے آؤں گا, تیری قبر چمکانے آؤں گا. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب سمجھ لو آپ اور ہم کس میں بننے والے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آقا آئے, قبر میں تشریف لائے. اب سوچنا, غور کرنا, سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو غیرت محمدی منہ پھیر کر چلی گئی. اماں عائشہ کے گھر میں حجرے میں پردے دیکھے لٹکے ہوئے, غیرت محمدی منہ پھیر کے چلی گئی. سوچو تو صحیح, اتنے بڑے بڑے محبوب لوگ, حرام کام نہیں, ناجائز کام نہیں, صرف شایان شان نہ ہو تو رسول اللہ وہاں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتا تھا جیسے اسکول کے بچے اسکول سے بھاگتے ہیں, جو داڑیاں رکھنے میں شرماتا تھا اور کافروں اور مشرکوں جیسا چہرہ بناتا تھا اور داڑیاں منڈا کر سنت رسول کو گٹر میں پھینکواتا تھا. ارے تمہارے چہرے پر یہ چلنے والا وسترا بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, حضور کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. ہاں ہاں, زنا کے اڈوں پہ جانے والا, شراب کے اڈوں پہ جانے والا, حرام کھانے والا, جب حضور اس کی قبر میں آئیں گے اور پھر دیکھ کر, اللہ نہ کرے, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, حضور نے دیکھا اور دیکھ کر اللہ نہ کرے یہ فرما دیا, او مکار, او منافق, میری امتی کہلا کر, میرا امتی کہلا کر. تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ آوارہ گردی کرتی تھی, تو سیریل اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, تو پوری زندگی کبھی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا, جمعہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا تھا, اور حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر, حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لے اور ناراض ہو کر اپنی قبر سے واپس چلے جائے. تصور کرو, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن اور وہ لمحہ نہ دکھائے کہ حضور اس کی قبر سے چہرہ پھیر کے جائے. ان کے کرم سے یہ امید تو نہیں, لیکن ان کی غیرت بہت نازک ہے. جب وہ حجرہ عائشہ سے چہرہ پھیر کے جا سکتے ہیں غیرت کی وجہ سے, جب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنگن دیکھ کر چہرے انور کو پھیر لیتے تعلیم امت کے لیے, اگر ہم نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا, اگر پھیر کر چلے جائیں, بولو کہاں جاؤ, کس کے دروازے پہ دستک دو گے, کس کے دروازے پہ شفاعت کی بھیک مانگو گے, کسے مناؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے. کب پچھتاؤ گے, کتنا پچھتاؤ گے؟ پچھتانے کا موقع بھی ختم ہو چکا رہے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, آپ کی مرضی پہ ہے, رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کی ہے, حضور کی غیرت پر بھی توجہ کریں اور سوچیں کہ میری قبر سے وہ واپس نہیں جانا چاہیے ناراض ہو کر. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سچی توبہ کریں. حضرت قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ, جس نے پوری زندگی صابر پاک اور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری, عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا, صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی,
جو صاحب کرامت تھے، مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے، اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے۔ آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو، آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول بھی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول بھی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے دو آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہانیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں قادری رضا اسلامک چینل کو، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔